ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سرعام دروازوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا، جی یہ دور اور ہے، جس نے سرعام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی جرت ہے، مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے ہی نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا۔ میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے، جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنا نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول۔ اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے، اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالے ہیں، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی ہیں، اندر باغ ہے۔ کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں، تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھڈا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک، اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے، ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے، آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ، اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں، سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی، لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمہ نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتاً اللہ جل وعلا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا۔
بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے. نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا. کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ سطحی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. لیکن میرے عزیز، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا فرمائے. تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا. سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں. 3 سوال ہے: من ربو کا، ماں دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا. اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے: ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو کیا کہا؟ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے. یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں. یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا. یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے. پیار کب کرنا ہے؟ محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب. اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے. غلام بحث نوکر کی تھے. تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو. امیر بندے نوکر کا اللہ خوش رکھ. اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تھے. نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہوتے ہیں. نوکر کی تھے، نخرہ کی. نخرے والی کیا کہانی ہے؟ نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بحث کرے اور روز بحث کرے. یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین. تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا؟ اور یار دیکھو نا، یہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے، مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل. تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں. چلیں آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا ہے؟ ساڈے تھے رٹا بنیا رہندا ہے، دسو جی اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کو کس نے پوچھا ہے؟ نوکر کی تھے. غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں؟ غلاموں کا کام ہے؟ وہ تو غلامی کرتے ہیں، وہ تو چپ کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. روز بحث ہوتی ہے، روز کوئی نہ کوئی. اور بیچارہ وہ بندہ جس کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے. میں کہتے ہیں صحیح بخاری دیتی تیرے کو ایک لائن بھی نہیں پڑھی جانی. تو کہڑے کام لگے ہیں بھائی یار؟ وہ بات کرنے والی کر، تو اعتبار کر. تو کس چکر میں غلام کیا کرتے ہیں؟ غلامی. اب حدیث سنو، دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بڑے بڑے سیانے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ برادری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی ایم این اے کے لیے، اور ایم این اے جیت کے تو دل کرے اسی پارٹی میں چلے جائے جس کے خلاف لڑتا رہے. ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں، ہم لڑائیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور الیکشن آ جائے وہ کہنے میرے وہ گھر چل کے آ گیا ہے. وہ تو ریڑھی والے کو بھی جانا ہے الیکشن دے دینا، اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو آنا تھا. یہ تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی کہ میاں 5 سال تو کدھر تھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ برحال بات لمبی ہو جائے گی. یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں انہیں اپنی جماعت کے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے، شہید جمہوریت، قائد عوام، فلانا فلانا. آپ تجربہ کر لینا، ان کی تقریریں سن لینا. نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس لینا پڑ جائے انہیں مصیبت بن جاتی. انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا. انہیں کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی ان کو آئے گا نا، اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں.
मैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। ज़रा देखना, इतना बड़ा इमाम है और जब जुमले ख़त्म हो जाएं तो फिर बंदा कहता है थे उनमें करा की, वो बात ख़त्म हो गई, जुमले ख़त्म हो गए, लफ्ज़ ख़त्म हो गए, तो कहने लगे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तो, हैरान हूँ मेरे शाह में। और फिर खुद कहते हैं लेकिन रज़ा ने ख़त्म सखुन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सवेरे उठ के नात पढ़ा करें, अपने बच्चों को नात सुनाया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ेसबुक पे रोज़ नई फ़ोटो चढ़ेगी तो आपको अजर मिलेगा। आप मोबाइल से निकाल के तो नात शरीफ सुनाएं, नात। अब तो आप यकीन करें, मैं तो बड़ा रोना रोता हूँ ये फ़ोटो वाले मामले पे। ये तो बड़ी ज़रूरत के लिए उलमा ने जायज़ कहा था, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग तो इससे मना करते थे, लेकिन अब हमारे लोगों ने इसे सुन्नत मुअक्कदा ही समझ लिया कि ये नहीं होगी तो शायद नमाज नहीं मुकम्मल होगी। किस चक्कर में आप पढ़ लें, वो फ़र्ज़ है कोई, छोड़ें आप। बहरहाल हुज़ूर फरमाते हैं सवाल पूछे जाएंगे। और तिरमिज़ी शरीफ की जो हदीस में हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत से अर्ज़ कर रहा हूँ, हुज़ूर फरमाते हैं 3 सवाल नहीं होंगे, बस एक ही होगा। हुज़ूर वो क्या? तो नबी पाक फरमाते हैं बस मेरे बारे में पूछा जाएगा, सवाल जवाब भी कोई नहीं। ख़त्म हो गई बात। यहाँ से बात शुरू हुई और यहीं पे बात, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। और बुल्ले शाह भी कहते हैं, बुल्ले शाह भी कहते हैं मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं नीयत कदे खता की थी, तेरी हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की। एक तेनों रब भी नहीं ना कह सकिया, बाकी ते सारी रस्म अदा की थी। और ये सादी ने भी कहा था बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये समझ ले। तो हमारे लोग तो कहेंगे जो करते रहे वही कहना है ना मेरे भाई, वो कहेंगे। लेकिन मसला ये है कि हुजूर की नातें हमें आनी चाहिए, सरकार की गुलामी के कसीदे हमें। हुजूर फरमाते हैं कि सवाल पूछेंगे मेरे बारे में, तो जब मैं उन्हें जब वो बंदा जवाब दे देगा ना कि मेरे आका हैं, तो सुनो ये तिरमिज़ी की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी कर दी जाएगी, 70 गज लंबी कर दी जाएगी, नूर से भर दी जाएगी, जन्नत का बाग बना दी जाएगी। अगला जुमला मैंने उर्दू में नहीं पंजाबी में बताना है, अगला जुमला पंजाबी में, हदीस का जुमला है पर पंजाबी में। हुजूर फरमाते हैं जब ये सारी नेमतें उसे मिलेंगी ना, ये सरकार फरमा रहे हैं पर मैं पंजाबी में अर्ज करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब उसकी कब्र खोल दी जाएगी, जन्नत से भर दी जाएगी, करम हो जाएगा, तो पता क्या कहेगा? आखेगा मैं जरा कार ना दसा वहां, मैं जरा कार ना दसा वहां। ये अब इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें कि मैं जरा घर ना बता के आऊँ तो चस्का नहीं, जरा ए जरा चस्का, मैं जरा कार ना दसा वहां। वो मैं ना हदीस पाक बयान कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कहा ना मुझे हाफ़ज़ा चाहिए, तो 2-3 चुल्लू भर के चादर में डाले तो फरमाया कि उठा ले। तो मैंने कहा मैं उर्दू का जुमला कहाँ से तलाश करके, उर्दू वाले तो उसको गठड़ी कहते हैं, तो गठड़ी का स्वाद कोई नहीं। हुजूर ने वो गठड़ी बांध दी का सीने से लगा लो, वो गठड़ी छोटी सी होती है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पंजाबी बोली जाए कि नबी पाक ने पंड बन के हाफ़ज़ा दिता है। हुजूर ने इन्हों नहीं समझ आई वो को माजरत, इसको नहीं समझ आई उससे माजरत, लेकिन सरकार ने की किया है, दसो पंड का स्वाद है गठड़ी का, पंड का ही स्वाद है, ये पंड का ही स्वाद है। आओ जी पिंडां दे भी हुण कई मुंडे इंज दे ने जिन्होंने पंड कोई नहीं बननी आउंदी, हुण सारे काम कर लें, मोबाइल जो चंगा चला लेंगे। बहरहाल जो बात अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करें। तो वो कहेगा मैं घर ना बताऊँ, तो हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते कहेंगे नहीं तो घर ना बता के आ, तो नींद पूरी कर। और किस तरह कर ये भी सुने, मैं भी नींद पूरी करता हूँ, आप भी नींद पूरी करते हैं। मसले 2 ही थे जो ज़िंदगी भर हल ना हुए, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुए। मैं भी नींद पूरी करता हूँ, आप भी नींद पूरी करते हैं। मैंने और ताबी साहब ने गाड़ी में भी थोड़ी थोड़ी पूरी की। तो मियाँ नींद तो पूरी करते हैं ना लोग, लेकिन उससे कब्र में बंदा मोमिन से कहा जाएगा कि तू सो जा,
لیکن حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرے.